الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، ففتح الله علينا فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، غنمنا المتاع والطعام والثياب، ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة بن زيد من بني الضبيب. فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله، فرمي بسهم فكان فيه حتفه، فقلنا: هنيئا له الشهادة يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، والذي نفس محمد بيده إن الشملة لتلتهب عليه نارا أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم. قال: ففزع الناس، فجاء رجل بالشراك أو الشراكين فقال: يا رسول الله، أصبت يوم خيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك من نار أو شراكان من نار. رواه البخاري ومسلم متفق عليه. الحديث كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی، ہر نعمت پر شکر اس اللہ عز و جل کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا میں پیدا کیا اور رزق کے راستے ہمارے لیے مہیا کیے، حلال راستوں سے رزق کمانے کا، روزی حاصل کرنے کا حکم دیا، مال کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کی تاکید کی. سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ والسلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی، ہم سب کے پیارے نبی، خاتم الانبیاء، امام المرسلین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے ہم تک اللہ کا پیغام پہنچایا اور حلال و حرام کی تمیز کرنے کا حکم دیا، رب کو راضی کرنے کی تاکید کی، اللہ سے ڈرتے رہنے کا حکم دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلات کے بعد آج 25 ربیع الاول 1441 ہجری مطابق 22 نومبر 2019 عیسوی خطبہ جمعہ کا اردو میں آپ کی خدمت میں خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. آج کے امام و خطیب یاسر صاحب نے جس موضوع پر خطبہ دیا ہے وہ ہے حرام راستوں سے مال کمانا. مختصر لیکن بڑا اہم موضوع رہا، اور اسلامی امور کے جو منسٹر ہیں یہاں کے وزیر، ان کا یہ حکم تھا کہ آج کے جمعہ مملکہ کے کنگڈم کی مساجد میں اس موضوع پر خطبہ دیا جائے کہ حرام راستوں سے مال کمانا منع ہے، اس سے اجتناب کیا جائے اور اس کی کیا شکلیں ہو سکتی ہیں، اس کی کیا وعیدیں قرآن و حدیث میں آئی ہیں. یہ حکم تھا اور اس پر عمل ہوا ہے. آج تمام مساجد میں سعودیہ کے اسی موضوع پر خطبہ ہوا ہے. آئیے خطبے کا ترجمہ اور خلاصہ، بڑا مفید، بہت اہم خطبہ ہے، بڑا اہم موضوع ہے، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. خطبے کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا مقدمہ یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے مال کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ زندگی میں کھانا پینا، گھر میں رہنا، کپڑا استعمال کرنا، یہ سب چیزیں مال سے حاصل ہوتی ہیں جیسا کہ معلوم ہے. اور مال حاصل کرنے یا مال کمانے کے دو راستے دنیا میں رکھے گئے ہیں، ایک حلال اور دوسرا حرام. اور اسلام کا یہ حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم حلال راستوں کا پتہ کریں، معلوم کریں اور حلال راستوں سے پیسہ کمائیں اور اپنی دنیاوی ضروریات کو پورا کریں. تو اس سے اللہ راضی ہوگا، اللہ خوش ہوگا، اور قیامت کے دن ہم کو اس کا اجر بھی ملے گا. لیکن اگر ہم نے اس کے بجائے دوسری جو راہ ہے حرام کمائی، وہ راہ اختیار کر لی تو پھر دنیا اور آخرت میں اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا. ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، مال کی برکت ختم کر دی جائے گی، اولاد نافرمان ہو جائے گی، اللہ کی ناراضگی ہوگی، اور آخرت میں ہمیں اس کا حساب دینا ہوگا. عقل مندی اسی میں ہے کہ انسان وہ راستہ اختیار کرے جس سے فائدہ ہوتا ہو اور فائدہ یقینی ہو، اور ان راستوں سے اپنے آپ کو دور رکھے کہ جس میں سوائے خسارے کے، سوائے نقصان کے کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے. دوسرا نقطہ مقدمے کا، دنیا میں حلال حرام دونوں راستے ہیں. علماء جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم جیسی دولت سے نوازا ہے، علماء، عالم، شرعی علماء، شریعت کا علم رکھنے والے، چونکہ انہوں نے دین کو پڑھا ہے، کتاب البیوع وہ پڑھ چکے ہیں، حلال حرام کا فرق انہیں معلوم ہے، تو ان سے رابطہ کیا جائے، ان کی صحبت میں انسان رہے اور حلال راستوں کا علم حاصل کرے اور حرام راستوں کو پہچان کر اس سے دور رہے. بعد شبہے والی چیزیں ہوتی ہیں، اس سے بھی اپنے آپ کو بچائے اور اپنی آخرت کو محفوظ رکھ لے. ورنہ انسان اگر مال کی ہوس میں پڑ کر، مال کی لالچ میں آ کر حرام اور حلال کا فرق نہیں معلوم کرے گا تو بہت ڈر ہے اس بات کا کہ وہ حرام راستے سے پیسہ کما لے اور اپنی دنیا بھی برباد کر لے، اپنی آخرت بھی برباد کر لے. ایک حدیث کو بتا کر خطبے کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا يعلمهن كثير من الناس. حلال واضح ہے، کلیئر ہے، بتا دیا گیا شریعت میں.
حرام کلیئر ہیں، واضح ہیں، بتا دیا گیا. ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں. اب وہ حلال میں سے یا حرام میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں اس کو. کس کو؟ مشتبہ چیزوں کو، شبہ والی چیزوں کو، کہ بھئی اس راستے سے پیسہ کمانا حلال ہے یا حرام ہے. اکثر لوگوں کو نہیں معلوم. سب کو نہیں معلوم نہیں ہے حدیث میں، اکثر یعنی علماء تو جانتے ہیں، طلاب علم کو معلوم ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں. تو جو شبہ والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے، اس نے اپنے دین کی حفاظت کر لی، اپنے دین کو اس نے بچا لیا. لہذا اللہ سے ڈرتے ہوئے پتہ کرنا کہ ہاں یہ کمائی حلال ہے یا نہیں ہے. بس واضح ہے، حلال کمائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو حلال کمائی انسان اپنائے، حلال راستے سے پیسہ کمائے. جن کے بارے میں معلوم نہیں ہے آپ کو کہ بھئی یہ راستے سے پیسہ لینا، پیسہ کمانا حرام ہے یا حلال ہے، پوچھئے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. علماء سے رابطہ کیجئے، پوچھئے، علماء سے تحقیق کیجئے کہ بھئی اس میں پیسے ڈالنا، یہاں سے پیسہ کمانا حلال ہے یا نہیں ہے. اور تحقیق کرنے کے بعد، کہ یہ ایک چیپٹر ہے، یہ بڑا اہم کتاب البیوع، کہ تجارت میں یا مال حرام اور حلال کون سی راہیں ہیں، موجودہ دور میں جو ذرائع ہیں کسب کے، کمائی کے، ان میں حرام کون سے ہیں. محققین جو ہیں، علماء ہیں، جو محقق ہیں، جو جانتے ہیں، باریکیوں کو سمجھتے ہیں، وہ لوگ آپ کو صحیح گائیڈ کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ اس راستے سے کمانا حلال نہیں ہے یا جائز نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ڈرنے اور عقل حلال کی توفیق عطا فرمائے، حرام کمائی سے ہمیں محفوظ رکھے. آمین یا رب. بڑا اہم خطبہ ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش ہے، اور خطبے کا آغاز ہوا ایک بہت زبردست حدیث سے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس کو امامین شیخین امام بخاری، امام مسلم رحمہم اللہ نے اپنی کتاب کی زینت بنائی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ہم، دیکھیے حدیثیں سنیے اور بات پر غور کیجئے جو بتائی گئی ہے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے خیبر کی طرف. خیبر جانتے ہیں ایک مقام ہے جو آج بھی خیبر ہی کے نام سے سعودی عرب کا علاقہ ہے. وہاں غزوہ خیبر کے نام سے ایک لڑائی لڑی گئی تھی، ایک جنگ ہوئی تھی، جسے غزوات ہوئے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، غزوہ بدر، غزوہ احد. اسی طریقے سے ایک ہے غزوہ خیبر، فتح خیبر، ٹھیک ہے، فتح خیبر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نکلے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں خیبر کی طرف. تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خیبر ہم کو دے دیا، مطلب فتح ہو گئی، مسلمانوں کے ہاتھ میں خیبر آ گیا. وہاں یہود آباد تھے پہلے. فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، فتح ہو گئی، کامیابی ہو گئی. تو مال غنیمت میں نہ سونا آیا نہ چاندی آئی. جنگ کے بعد جو مال کافر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، یا کافروں کا جو مال ہوتا ہے، چاہے وہ یہود ہو، نصارہ ہو یا کوئی بھی ہو، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. مال غنیمت میں کئی چیزیں آ سکتی ہیں، جانور بھی ہو سکتے ہیں. مال غنیمت میں سونا چاندی، کپڑا، کھانا پینا، کوئی بھی چیزیں جو بھی چھوڑ کر جاتے ہیں نا، اس کو مال غنیمت بولتے ہیں جنگ کے بعد، ہزیمت کے بعد. تو کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جنگ ختم ہو گئی، مکہ خیبر فتح ہو گیا، تو نہ ہمیں غنیمت میں سونا ملا نہ چاندی ملی. پھر کیا ہوا؟ غنمنا المتاع والطعام والثياب، ہم کو جو ہے سامان ملے گھروں میں جو تھے مال غنیمت میں، اور کھانے پینے کی اشیاء اور کپڑے ملے. یہ چیزیں جو ہے مال غنیمت میں ملی. پھر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک وادی کی طرف نکل پڑے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غلام بھی تھا جس کا نام رفاعہ بن زید تھا. یہ غلام جو ہے جذام قبیلے کے ایک شخص نے آپ کو بطور ہدیہ دیا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ غلام تھا جس کا نام رفاعہ تھا. جب ہم وادی میں پہنچے، ابو ہریرہ واقعہ مکمل کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، تو یہ جو غلام تھا رفاعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، وہ جو ہے سوار کو تیار کرنے لگا کھڑے ہو کر. تو اچانک ایک تیر آیا اور اس کو لگا، دشمن کی طرف سے تیر آیا اور اس کو لگا، اور اسی تیر کے لگنے کی وجہ سے وہ فوت ہو گیا، اس کی موت واقع ہو گئی.
تو ہم نے کہا ہنیئا لہ الشہادہ، مبارک ہو اس کو شہادت۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، دیکھیے، مبارک ہو اس کو شہادت اللہ کی راہ میں۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلا، ہرگز نہیں۔ کیا مطلب؟ یہ شہید نہیں، وہ شہادت۔ شہادت کا بدلہ کیا ہے؟ شہید کا مقام کیا ہے؟ کہاں جائے گا شہید؟ جنت۔ وہ مبارکبادی دینے لگے، ہنی اللہ۔ تو اللہ کے رسول نے کہا ہرگز نہیں، یہ اللہ کے راستے میں شہید ہو کر جنت میں نہیں گیا، یہ جنتی نہیں ہے۔ کلا، ہرگز نہیں۔ والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون؟ کس کی قسم؟ کس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے؟ اللہ کی قسم کھا رہے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے جو بہت ساری حدیثوں میں ہمیں ملتا ہے کہ قسم ہے اس ذات کی، یعنی اللہ کی، جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ ان الشملۃ لتلتهب علیہ نارا اخذها من الغنائم یوم خیبر لم تصبها المقاصد۔ فتح خیبر کے موقع پر ابھی مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا تھا مجاہدین کے درمیان، شرکاء کے درمیان۔ تقسیم سے پہلے ہی ایک شملہ اس نے چرایا تھا، ایک شملہ اس نے چرایا تھا، اور وہ شملہ آگ کا انگارہ، یا اس شملے کو اللہ نے آگ بنا کر اس کو لپیٹ دیا ہے، آگ کا انگارہ اس پر بن چکا ہے، اور اس آگ میں وہ جل رہا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی۔ یہ سن کر لوگ گھبرا گئے۔ اللہ، ایک شملہ جو مال غنیمت میں آیا تھا، تقسیم سے پہلے ہی اس نے لے لیا، چپکے سے چوری کر لی، اور اس کی سزا جہنم میں مل رہی ہے اس کو۔ ڈر گئے لوگ۔ تو لوگ کیا کیے پھر؟ جوتے کا تسمہ سمجھتے ہیں؟ باندھنے کے لیے جو آج کے ڈوری، چشمے، ٹھیک ہے، تو اس زمانے میں الگ شکل کا ہوتا، آج کل الگ الگ شکل کا، تو وہ لے کر آئے، ایک یا دو، جو باندھنے کے لیے اوپر رہتا ہے، کوئی ایک لے کر آیا تسمہ، کوئی دو لے کر آئے، اور کہا یا رسول اللہ، اور آ کر لوگ لا کر کہنے لگے یہ خیبر میں ہمیں ملا تھا، یہ خیبر میں ہمیں ملا تھا۔ نبی علیہ السلام یہ دیکھ کر فرمانے لگے یہ ایک تسمہ آگ کا ہے، یہ دو جو لے کر آئے ہو یہ آگ کے انگارے ہیں، یہ آگ کا انگارہ ہے۔ یہ بات اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ غور کیجئے حدیث شریف پر، کیا معلوم ہوا اس حدیث سے ہمیں؟ ایک آدمی جس کو تیر لگا اور وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، تو لوگ یہ سمجھنے لگے کہ یہ جنتی ہے، لیکن اس نے ایک چیز چرائی تھی، مال کو غلط طریقے سے، شملہ ٹھیک ہے، ضرورت کی چیز ہے، کپڑا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو حلال طریقے سے لینا تھا، تقسیم ہوگا غنیمت کا مال، تو جس کے حصے میں جو چیز آئے گی وہ اس کا حق ہے، لیکن تقسیم سے پہلے لینا خیانت ہے، چوری ہے، یہ مال کو غلط راستے سے کمانا ہے۔ مال کا مطلب صرف ڈالر، ریال، روپیہ نہیں ہے، مال سو کھانا بھی مال ہے، کپڑا بھی مال ہے، کھانے پینے کی چیزوں کو بھی مال کہا جاتا ہے عربی زبان میں، ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے اس نے حرام طریقے سے حاصل کیا، جس کی سزا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ خبر دی وحی کے بعد اس کو جہنم میں مل رہی تھی، اور وہ آگ کی شکل اختیار کر گئی، چیز جو اس نے اٹھائی تھی بغیر اجازت کے یا غلط طریقے سے۔ تو اس سے یہ وعید معلوم ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز جس پر ہمارا حق نہیں ہے، مال کوئی بھی یا کھانے پینے کی اشیاء، کوئی بھی چیز حرام طریقے سے، غلط راستے سے نہیں حاصل کرنا چاہیے۔ جو آپ کا مال ہے وہ آپ کا مال ہے، جو اپنی محنت سے آپ نے کمایا ہے، جو آپ کو ملا ہے، آپ کی محنت کے عوض دیا گیا ہے یا آپ کے گھر پہنچایا گیا ہے، آپ کو تحفے میں دیا گیا ہے، وہ آپ کا مال ہے، آپ کا دیا۔ لیکن غلط طریقے سے مال کو کمانا، لوگوں کا مال ہے یا عام مال ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ سارے لوگ اٹھا رہے ہیں تو میں اٹھاؤں تو کیا مسئلہ ہے اس میں، سارے لوگ لے رہے ہیں، سب کے پاس چلتے ہیں مسئلے، سارے کمپنیوں کے یہی حالات ہیں، مسئلے ہیں، تو ہم اگر تھوڑا سا اٹھا لیں، لے لیں، کمپنی کا مال ہے، ملک کا مال ہے، کسی اور کا مال ہے، اس کو آپ لینا جائز نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اجتناب کرنا چاہیے، چیز چھوٹی ہو یا بڑی۔ دیکھیے اس نے کیا کیا تھا،
اس نے کوئی زیادہ سامان نہیں لیا تھا مال غنیمت کا، ایک شملہ لینے کی وجہ سے اس کو جو ہے جہنم کی آگ مل رہی ہے۔ تو مال چاہے چھوٹا ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، چیز مختصر ہو یا بڑی چیز ہو، اگر وہ ناحق حاصل کی جائے گی، غلط راستے سے کمائی جائے گی، تو ایسی صورت میں اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا اور کل قیامت کے دن اس کی سزا ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو خیانت کرے گا، مال کو غلط راستے سے کمائے گا، تو قیامت کے دن اپنی خیانت کو لے کر آئے گا، پھر ہر نفس کو جو اس نے کمایا ہے پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ذرہ برابر لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا اگر ہم عام مال ہے، کسی اور کا مال، لوگوں کا ہے، عام مال ہے، مال عام ہوتا ہے، مال خاص ہوتا ہے، یہ مال آپ کا ہے، جی آپ کا ہے، کیسے؟ آپ نے کمایا ہے، آپ نے محنت کی ہے، آپ نے جاب کی ہے، آپ کا پیسہ ہے، آپ کی چیز ہے، تو یہ خاص ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے عام مال، کس کا ہے نہیں معلوم، یا اس میں سارے لوگ شریک ہو سکتے ہیں، کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے وہ مال، آپ کا خاص نہیں ہوا، عام مال اس کو کہتے ہیں۔ اس کو لے لینا بغیر جو ہے ذمہ داروں کی اجازت کے یا بغیر تقسیم کے پہلے ہی اس کو حاصل کر لینا، لے لینا، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، اور اس کی سزائیں بھیانک شکل میں انسان کو ملتی ہیں۔ 3 جگہ اس کی سزا ملتی ہے۔ ایک جگہ جیسا کہ ابھی بتایا گیا قبر میں، کیونکہ اس کو جو آگ کی لپیٹ میں وہ شملہ جل رہا تھا، وہ یہ جو ہے قبر کا عذاب تھا۔ اور دوسری چیز، دوسرے وقت بھی سزا انسان کو دی جائے گی ایسے حرام راستے سے مال کمانے کی، اور وہ دوسرا وقت یا دوسری جگہ جہاں اس کو سزا ملے گی۔ تو قبر میں اس کو سزا ملے گی، قبر میں اس کو جلایا جائے گا، قبر میں اس کو اس کی سزا ملے گی۔ اور دوسری چیز، اچھا قبر کی دلیل جو حدیث، جو شملہ اس نے لیا تھا، شملے کے بارے میں جو حدیث ہے وہ قبر کے متعلق ہے۔ اور دوسری جگہ جہاں انسان کو سزا ملے گی وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوق کے سامنے، پوری دنیا والوں کے سامنے اس خیانت کرنے والے کو سزا دے گا اور اس کو رسوا کر دے گا، جیسا کہ اس آیت سے معلوم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ جو خیانت کرے گا کل قیامت کے دن، خیانت لوگوں کے سامنے لے کر آئے گا، لوگوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خیانت کو لے کر آئے گا اور لوگوں کو بتائے گا کہ اس نے خیانت کی ہے اور یہ خائن انسان ہے۔ ثم توفى كل نفس، پھر ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، وہم لا یظلمون۔ اور حدیث میں بھی اس کی دلیل ملتی ہے۔ اللہ کے نبی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے نصیحت کرنے کے لیے، تو نبی علیہ السلام نے خیانت کا ذکر کیا، مال کو غلط طریقے سے کمانے کا ذکر کیا اور اس کو بہت بڑا بتایا اور اس کی وعیدوں کو ذکر کیا۔ اس کے بعد کیا فرماتے ہیں ذرا سنیے، قابل غور حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں ہرگز تم میں سے کسی کو ایسے نہ پاؤں، میں ہرگز تم میں سے کسی کو نہ پاؤں کہ قیامت کے دن وہ آئے اپنی گردن میں اونٹ کو لے کر، اپنی گردن میں اونٹ کو لے کر، اور اونٹ کی آواز نکل رہی ہے جو اونٹ کی خاص آواز ہوتی ہے، اور وہ آدمی کہے گا یا رسول اللہ اغثنی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجئے، یہ اونٹ کا بوجھ میری گردن پر دیکھیے، آپ میری مدد کیجئے اور مصیبت سے مجھے نجات دیجئے، یہ مطلب۔ تو میں اس آدمی سے کہوں گا قیامت کے دن لا املک لک شیئا قد ابلغتک، میں تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں کر سکتا ہوں، مطلب میں تمہیں اس مصیبت سے، اس عذاب سے نہیں بچا سکتا ہوں، میں نے تم تک پہنچا دیا تھا، میں نے تم تک پہنچا دیا تھا۔ پھر آگے فرماتے ہیں میں ہرگز تم میں سے کسی کو قیامت کے دن ایسا نہ پاؤں کہ قیامت کے دن وہ اپنی گردن میں گھوڑے کو لے کر آئے اور گھوڑے کی آواز نکل رہی ہو جو گھوڑے کی خاص آواز ہوتی ہے، اور وہ آدمی مجھ سے یہ کہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کیجئے، تو میں پھر اس سے کہوں میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، میں نے تم تک دین پہنچا دیا تھا۔ تم میں سے کسی کو میں قیامت کے دن ایسا نہ پاؤں۔ تیسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمائی کہ قیامت کے دن کوئی تم میں سے میرے سامنے ایسا نہ آئے کہ اپنی گردن میں وہ بکری کو لے کر آ رہا ہے اور بکری کی آواز نکل رہی ہے، اور وہ آدمی مجھ سے کہہ رہا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری مدد کیجئے، تو میں اس سے کہوں کہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا ہوں،
میں نے تم تک دین کو پہنچا دیا ہے۔ پھر چوتھی چیز بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، قیامت کے دن میں تم میں سے کسی کو ایسے نہ پاؤں کہ قیامت کے دن تم میرے پاس کسی کا نفس لے کر آؤ اور اس کی ایک آواز ہو اور تم مجھ سے مدد مانگو اور میں تمہاری مدد نہ کر سکوں، میں کہوں گا میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا ہوں، میں نے تم تک دین پہنچا دیا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن کوئی میرے سامنے کوئی کپڑا یا چیزیں جو استعمال کی ہوتی ہیں وہ اپنی گردن میں بوجھ، ایک مصیبت، عذاب کی شکل میں لے کر آئے اور مجھ سے مدد مانگے اور میں اس کی مدد نہیں کروں گا، میں کہوں گا میں نے تم تک دین پہنچا دیا تھا۔ اسی طریقے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قیامت کے دن سونے کا بوجھ، سونے کا یا چاندی کا بوجھ اپنی گردن پر لے کر آئے اور مجھ سے مدد مانگے اور میں اس کی مدد نہیں کروں گا اور میں یہ کہوں گا میں نے تم تک دین کو پہنچا دیا ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے۔ کیا مطلب اس حدیث شریف کا؟ جو اللہ کے رسول نے گھوڑا، اونٹ، گھوڑا، بکری، کپڑا، سونا، چاندی کا ذکر کیا، مطلب جو انسان ان چیزوں کو حرام راستے سے حاصل کرے گا، غلط طریقے سے حاصل کرے گا، جیسے اونٹ کو چرایا تھا، چوری حرام ہے، جائز نہیں ہے، یا خیانت کی تھی، جیسے اونٹ کی ذمہ داری کسی صاحب نے دی تھی اس کو کہ آپ ان اونٹوں کو چرائیے یا ان اونٹوں کی دیکھ بھال کیجیے، تو ایک اونٹ کو وہ بیچ دیتا ہے بغیر اس کی اجازت کے۔ میں مثالیں دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے، تو ایک اونٹ کو وہ بیچ دیتا ہے، ایک جانور کو بغیر مالک کی اجازت کے، یا اس کو کاٹ کے جو ہے اس کے گوشت کو تقسیم کر دیتا ہے لوگوں کے درمیان، یعنی خیانت کرتا ہے، چاہے وہ اونٹ ہو، چاہے وہ بکری ہو، چاہے وہ گائے ہو، یا چاہے وہ گھوڑا ہو، چاہے وہ سامان ہو، چیزیں، کسی کا کوئی کپڑا اٹھا کے لے کے چلا گیا، حالانکہ وہ کپڑا نہیں تھا، ٹھیک ہے، کپڑوں کا کاروبار تھا، مسئلہ تھا، فیکٹری تھی، کچھ کپڑے بیچ دیے، کچھ کپڑے گھر میں پہنچا دیے اپنے، ہوتا ہے نا اس سے سب ساری چیزیں، کمپنی کی چیز تھی، مالک کی چیز تھی، بغیر اجازت کے لینا حرام ہے۔ حرام کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، مال کو حرام راستے سے کمانا، خیانت کرنا حرام، جسے آگے بھی آ رہا ہے، چوری کرنا حرام، بغیر اجازت کے مال لینا، آپ کی ذمہ داری، آپ ڈیوٹی کیجئے، آپ کو اس کی تنخواہ مل رہی ہے، آپ گھوڑوں کی دیکھ بھال کیجئے یا بکریوں کی دیکھ بھال کیجئے، یا یہ کپڑا ہے اس کی دیکھ بھال کیجئے، آپ کو اس کے بدلے میں سیلری ملتی ہے، تنخواہ ملتی ہے، لیکن کسی کو دے دینا، اپنوں کو دے دینا یا غائب کر دینا، کچھ چیزوں کو چوری کر دینا یا بیچ دینا، نعوذ باللہ، یہ سب حرام راستے ہوتے ہیں، یہ حرام طریقہ ہوتا ہے۔ تو اس قسم کی جو حرکتیں کریں گے، حدیث کا مطلب یہ ہے کل قیامت کے دن کوئی گھوڑا بیچ دے، کوئی گھوڑا چوری کر لے یا اونٹ چوری کر لے یا بکری چوری کر لے، اس قسم کی کوئی بھی حرام طریقے سے اس چیز کو بیچ کر یا اس کا پیسہ حاصل کرتا ہے یا اس کو حرام طریقے سے کھاتا ہے، پیتا ہے، تو قیامت کے دن اس کا بوجھ ہوگا، قیامت کے دن اس کی گردن پر، یعنی اونٹ ہے تو اس کی گردن پر اونٹ ہوگا، بکری تو اس کی گردن پر بکری کا بوجھ ہوگا، سونا تو اس کی گردن پر سونے کا بوجھ ہوگا، چاندی تو چاندی کا بوجھ، کپڑا تو کپڑے کا بوجھ ہوگا، اور وہ آئے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پریشان حال، اس عذاب میں رہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدد مانگے گا، اللہ کے رسول میری مدد کیجیے، میں آپ کا امتی ہوں، یہ دیکھیے کیسا بوجھ میرے گردن پر پڑا ہوا ہے، میں اس میں پریشان ہوں، آپ میری مدد کیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے قیامت کے دن میں تمہاری مدد نہیں کروں گا، میں نے پہنچا دیا۔ کیا مطلب پہنچا دیا؟ میں نے بتا دیا کہ امانتوں کا خیال کرو، میں نے بتا دیا کہ حلال راستے سے کماؤ، میں نے بتا دیا کہ حلال کمائی ہو، حرام چیزوں سے اجتناب کرو، میں نے ساری چیزیں بتا دی، لیکن تم نے نہیں سنی، تو اب قیامت کے دن میں تمہاری مدد نہیں کر سکوں گا۔ تو یہ دوسرا موقف ہوگا، یہ دوسری جگہ ہوگی جہاں پر قیامت کے دن لوگوں کے سامنے جو ہے اس کو ذلیل اور خوار کیا جائے گا، جو حرام طریقے سے مال کو کمائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بھی اس کو حاصل نہیں ہوگی، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے کسی کام میں نہیں آئیں گے قیامت کے دن اگر دنیا میں اس نے حرام راستے سے پیسہ کمایا۔ اور تیسرا موقف، انسان کا اگر حرام راستے سے پیسہ کماتا ہے، خیانت کرتا ہے مال کی، تو ایسی صورت میں اس کا ٹھکانہ جہنم میں عذاب کی شکل میں ہوگا، جیسے کہ صحیحین کی ایک حدیث موجود ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک واقعہ آیا ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث کی روشنی میں، کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعض ساتھی دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے ساتھ قبرستان سے گزر رہے تھے، مختلف لوگوں کی قبریں تھیں، تو جب گزر رہے تھے تو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے کہا فلان شہید و فلان شہید و فلان شہید۔ یہ بھی بڑا اہم واقعہ ہے، دیکھیے، تو صحابہ نے 3 قبروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 لوگوں کے بارے میں کہا فلاں شہید ہے، فلاں شہید ہے اور فلاں شہید۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے، سن رہے تھے، جب پہلی قبر والے کے بارے میں کہا کہ یہ فلاں شہید ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، دوسری قبر والے کے بارے میں ان لوگوں نے کہا صحابہ نے کہ یہ بھی شہید ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، جب تیسرے کے بارے میں کہا شہید ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلا،
ہرگز نہیں. انی رأیتہ فی النار فی بردۃ غلھا او ابعھا، ہرگز نہیں شہید یہ دوزخ کی آگ میں نے اس تیسرے انسان کو دیکھا. مطلب اس آدمی کو میں نے دوزخ کی آگ میں دیکھا ہے ایک چادر خیانت کرنے کی وجہ سے، یا ایک کپڑا خیانت غلط راستے سے یا حرام راستے سے لینے کی وجہ سے میں نے دوزخ کی آگ میں اس انسان کو دیکھا ہے. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہو، پیسہ 1 ہو یا 1,00,000 ہو، ایک ریال ہو یا 1,000,000 ریال ہو، اگر اس کو حرام راستے سے کمائیں گے تو کل قیامت کے دن اس کا بوجھ ہوگا ہم پر اور اس کی سزا ملے گی. قبر میں بھی عذاب دیا جائے گا، لوگوں کے سامنے ذلیل و خوار ہوں گے اور رسوائی ہوگی، اور جہنم کی آگ میں اس کی سزا بھی ملے گی. لہذا انسان حرام طریقے سے اپنے آپ کو بچائے، مال صرف حلال راستوں ہی سے کمائے. اور حرام راستے کی کئی شکلیں ہیں، جیسا کہ کہتے ہیں جو میں نے شروع میں بتایا. چوری کرنا سب کو معلوم ہے حرام ہے. کیا مطلب چوری؟ معلوم ہے لوگوں کو چوری کیا مطلب. چوری کی بھی کئی شکلیں ہیں. لوگ سمجھتے ہیں یہ چوری تھوڑی ہے، میں کام کرتا ہوں کمپنی میں تو کمپنی کی چیزیں لے جا کے استعمال کرنا چوری تھوڑی ہے. کمپنی نے اجازت دی ہے آپ کو لینے کی، آپ استعمال کر سکتے ہیں. آپ کو کہا ہے کمپنی کے اونر نے کہ ٹھیک ہے جب جتنی چیزیں چاہیے لے کے چلے جاؤ گھر کو. کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں نا. پھر اس کو چوری بولتے ہیں یا نہیں بولتے؟ چوری وہی لوگوں سے چھپ کے جا کے رات میں جا کے نکال، تو دن میں چوری نہیں ہوتی ہے، رات میں ہو تو چوری ہے. مال کو بغیر اجازت کے لینا چوری ہے. مال کو کسی کا بغیر اجازت کے لینا چوری ہے. تو چوری، غش، دھوکہ دینا، دھوکہ دے کر مال کمانا، یہ بھی حرام ہے. اصلی ہے، اصلی. اس میں تو کتنے ہیں دکانیں، مکانات، دکانات، کیا بولوں میں. آپ اپنے ہیں اس لیے. سعودی ہوتا تو اس کو 50 ریال سے کم میں نہیں دیتا اس کو میں. بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ کہتے ہیں نا یہ کیا آپ اپنے ہیں. دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، نعوذ باللہ من ذالک. دھوکہ دینے کی کئی شکلیں ہوتی ہیں. کیسے؟ اصلی کو نہیں، نقلی کو اصلی بتانا، نقلی کو اصلی بولنا. یہ اصلی ہے، فلاں جگہ سے یہ چیز آئی ہے، یہ بالکل اصلی ہے، 1 نمبر کا مال ہے. بولتا نا کیا، حالانکہ 2 نمبر کا مال ہے، اس کو 1 نمبر کا بولنا. دھوکہ ہے یا نہیں یہ بتائیے مجھے آپ بعد میں. دھوکہ ہے یا نہیں ہے؟ دھوکہ ہے. تو یہ حرام ہے یا حلال ہے دھوکہ دے کر پیسہ کمانا؟ میں نے اس سے پہلے بھی آموں کی مثال دی تھی. ٹھیک ہے، جھاڑ کے آم ہے کہتے ہیں، جھاڑ کے نہیں ہوتے ہیں، کارپیٹ کے آم ہوتے ہیں. جھوٹ، دھوکہ. تو دھوکہ بھی حرام ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے رشوت لینا. میں کر دوں گا کام آپ کا، لیکن آپ کو مجھے میرا خیال کرنا ہوگا. جی منسٹر نے کہا ہے خطبہ دینے کے لیے، جی اس موضوع پر، کیونکہ یہ غلط چیزیں ہو رہی ہیں معاشرے میں، ہٹاؤ اس کو، اللہ سے ڈرو. رشوت دے کر پیسہ کہاں، رشوت دے کر پیسہ لے، رشوت دینا یا لینا یہ کیا جائز راستہ ہے پیسہ کمانے کا یا حرام راستہ ہے؟ آپ کا کام نہیں بن رہا ہے، آپ بولیں گے آپ خیال کر دیجئے آپ کا کام ہو جائے گا، فائل پہنچا دیں گے ہم. یہ بھی حرام ہے، بچنا چاہیے اس سے. اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں جہاں ہم کام کرتے ہیں، جو ذمہ داری ہے، جس پر ہمیں تنخواہ ملتی ہے، اللہ محفوظ رکھے. دیکھیے آپ سے کمپنی نے کہا یا ایگریمنٹ ہوا ہے آپ سے کہ بھئی آپ اتنے گھنٹے کام کیجئے، یہ کام کیجئے، آپ کو پیسہ ملے گا اتنا. ٹھیک ہے. اگر اتنے گھنٹے کام نہیں کیے، یا وہ کام جس کے معاوضے میں آپ کو پیسہ دیا جا رہا ہے، جس کے بدلے آپ کو پیسہ ہے، وہ کام آپ نے نہیں کیا اور پیسہ برابر آپ کو مل رہا ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ کام کے بدلے پیسہ تھا نا، کام نہیں کیے پیسہ مل رہا ہے. کہاں سیلری کاٹیں ان لوگوں کی، کیا کریں، غریب لوگ ہیں. لے بھائی جا کھا لے پیسہ. کام نہیں کیے، ایک چیز کے بدلے ایک چیز مل رہی ہے، تو چیز ہی نہیں کی آپ نے، اتفاق تو یہی تھا. تو کیا ایسے بھی جو ہے مال کمانا جائز ہے؟ اسی طریقے سے گورنمنٹ کی زمین، گورنمنٹ کا مال آپ کا ہے، گورنمنٹ سے اجازت دی آپ نے، اور گورنمنٹ ہماری زمین ہے، ہمارا ملک ہے، ہماری چیزیں، زمین پر قبضے، جس کو کیا بولتے ہیں، اس کو بہت ہے نا قبضے بولتے ہیں نا، کسی اور کی زمین پر قبضہ، کسی اور کے مال پر قبضہ. عام مال کو خاص کر لیا. مال عام ہے، مسلمانوں کا ہے. ذمہ دار جو اس مال کے ہیں، ملک کے جو ذمہ دار ہیں،
شہر کے جو ذمہ دار ہیں وہ دیں گے جس کو دینا ہو. آپ کیسا خاص کر لیا اپنے لیے اس کو؟ کیا یہ جائز ہو گیا آپ کے لیے؟ آپ کے لیے تو نہیں تھا. کس نے اجازت دی آپ کو؟ اور یہ قبضے جو ہوتے ہیں نا یہ سب اسی راستے سے نکل، حرام کمائی ہے وہ بھی. قبضے کیا ہے؟ قبضہ بھائی زمین دیکھے 1 سال 2 سال لوگوں نے کہا بھائی یہ گورنمنٹ کی زمین ہے، اس کی کوئی پیپر اوپر نہیں ہے، پتہ نہیں کسی کیا زمین ہے. پھر دیوار باؤنڈری بناؤ، کچھ پیسہ کھلاؤ اور زمین کو لے لو، اپنا نمبر لگا دو، اپنا نام لگا دو، رجسٹر پیسے دے کر رجسٹری کرا لو، اپنے نام پہ تسجیل کرا لو اپنے نام پہ زمین. کس کی زمین تھی؟ کس سے آپ نے اجازت لی؟ یہ بھی حرام طریقہ ہے. ایسے بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں جو فساد ہے مال کا، مال کی خرابی ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے. عام مال کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ وہ لینا منع ہے جب تک کہ اس کی اجازت. عام مال کس کا ہے نہیں معلوم، مال ہے، زمین ہے، چیزیں رکھی ہوئی ہیں، کس کی ہے نہیں معلوم ہے، عام ہے چیز، تو اس میں اصل حکم یہی ہے کہ وہ منع ہے اس کو چھینا، اس کو یوز کرنا، اس کو لینا، جب تک کہ معلوم نہ ہو کہ یہ کس کا ہے. اور اگر ملک کا ہے، کنٹری کا مال ہے، حکومت کا مال ہے، تو حکومت کے ذمہ داروں سے اجازت ملتی ہے تو آپ اس کو حاصل کر سکتے، لے سکتے، ورنہ نہیں لے سکتے ہیں. اس سلسلے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ایک دوسرے کا تعاون حرام چیزوں میں نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی کے اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. ایک آخری اور ایک زبردست حدیث ہے، اس کو بھی آپ سنیں اور اس حدیث کی روشنی میں بڑی اہم باتیں ہیں. بعض لوگوں کو گفٹ ملتے ہیں، معلوم ہے آپ کو؟ اکرامیہ گفٹ، اس کا یہاں نام ایک اکرامیہ ہوتا ہے. اکرامیہ دو، اکرامیہ سنے، ورڈ سنے ہوں گے آپ. اور گفٹ، یہ گفٹ کیا ہے؟ آپ کوئی کام نہیں کر رہے، آپ کو ایسے گفٹ لا کر دے رہے ہیں لوگ. کیوں؟ ہدیہ تحفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قبول کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا ایک دوسرے کو گفٹ دو، اس سے محبت بڑھتی ہے. میں نے آپ کو قلم دیا ہدیہ میں، آپ نے مجھے قلم دیا ہدیہ میں، ٹھیک ہے. میں نے آپ کو پانی دیا ہدیہ میں، آپ نے مجھے پانی دیا، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. یہ گفٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ایک خاص گفٹ ہوتا ہے جو ملتا ہے، اچھا ملتا ہے، اچھا لیٹسٹ فون ملتا ہے، کوئی اچھا فون. ایسے ہی فون نہیں گفٹ میں، وہ کام آپ سے لینا ہوتا ہے، یا آپ نے کچھ کام کر دیا ان کا، یا اشاروں میں انہوں نے شروع میں کہہ دیا آپ کام کیجئے، دیکھیں آپ خوش ہو جائیں گے، ہم آپ کو خوش کر دیں گے، ہم آپ کو خوش کر دیں گے. سمجھ گئے وہ کوئی نہ کوئی چیز تو آئے گی، بھائی اس کی فائل کو آگے بڑھا دو. چلو فائل آگے بڑھ گئی، کام بن گیا. اب اس کے بعد کچن سیٹ، پتہ نہیں کیا ہے وہ، فون آ گیا، بچوں کے لیے چیزیں آ گئیں، سامان آ گیا، واچر مل گیا، جائیے خرید لیجئے وہاں سے جو جائے. یہ جو خاص گفٹ ہوتے ہیں کیا یہ حرام ہے یا حلال ہے؟ سنیے حدیث، اللہ کے بخاری شریف کی حدیث ہے، ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو کام پر رکھا. بخاری کی حدیث، ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ کی حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کام پر رکھا. کام ختم ہو گیا، وہ آدمی آیا، آ کر کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے پیسے اور یہ مجھے گفٹ میں ملا ہے. اس آدمی نے کیا کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ یہ آپ کا مال، یعنی آپ نے جو کام پر رکھا تھا وہ کام میں نے کر دیا تو یہ اس کا معاوضہ منافع ہے، یہ آپ کا ہے، اور یہ اللہ کے رسول مجھے گفٹ ملا ہے، انہوں نے مجھے گفٹ دیا ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا قعدت فی بیت ابیک و امک، تم اپنی امی اور ابا کے گھر میں کیوں نہیں بیٹھ گئے؟ سنیے حدیث پر غور کیجئے، واقعے پر غور کیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کیا کہا؟ جس آدمی نے اپنے گفٹ کا ذکر کیا کہ اس کو گفٹ ملا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے اما کے ابا کے گھر میں کیوں نہیں بیٹھ گئے؟ پھر بیٹھ کر دیکھتے کہ گفٹ آتا تھا گھر میں یا نہیں آتا تھا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شام کا وقت تھا، کھڑے ہوئے صحابہ کے درمیان مسجد میں تشہد پڑھا، اللہ کی تعریف کی، حمد و ثنا خوب اللہ کی بیان کی، اور اس کے بعد فرماتے اما بعد، اس کے بعد فما بال العامل، کام کرنے والوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ کام کرنے والوں کو کیا بولتے؟ کام کرنے والے کو عامل کو کچھ بولتے ہیں نا؟ ہاں نہیں بھائی، اردو میں ایک اچھا لفظ ہے، مزدوروں کو. ہاں مزدور بولیے یا کام کرنے والے. ان مزدوروں کو، ان کام کرنے والوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم کام پر رکھتے ہیں
اور کام ختم ہوتا ہے تو آ کر کہتے ہیں یہ آپ کا، یہ میرا، یہ آپ کا اور یہ ہم کو گفٹ ملا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے افلا قعد فی بیتہ و امی، یہ کام کرنے والے یہ لوگ اپنے اماں ابا کے گھر میں کیوں نہیں بیٹھ گئے اور اپنی اماں ابا کے گھر میں بیٹھ کر دیکھتے کہ ان کو جو ہے پیسہ ملتا، ان کو گفٹ ملتا یا نہیں ملتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری کی، اس سے معلوم ہوا آپ سے کام لینا ہو یا آپ نے کوئی کام کر دیا، اس کام کا آپ کو پیسہ ملتا ہے، لیکن کام لینے والا آپ کو ایک الگ سے گفٹ دیتا ہے کیونکہ آپ نے اس کی فائل کو آگے رکھا یا اس کا کام آپ نے پہلے کر دیا، دوسروں کا کام بعد میں کر دیا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح ہے، کام کیا تو اس کو گفٹ ملا نا، اس کا مطلب اس نے کام ویسے کیا اور گفٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا اس کو. رسول کے پاس تو اس کی مزدوری تھی، اس کا بدلہ تھا، لیکن اس کو کسی اور طریقے سے ملا ہے جو کہ جائز نہیں ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے کہ ہم نے تم کو کام پر رکھا ہے اور تم ہمارا کام کر کے آئے اور جو چیزیں ہماری تھیں وہ دے دی ہم کو، اور ساتھ میں بولے کہ یہ ہم کو جو ہے گفٹ میں ملا ہے. یہ گفٹ کیوں؟ اگر تم کام کیے تب ملا، اس کا مطلب یہ صحیح گفٹ نہیں ہے. یہ تم اپنے امی ابا کے گھر میں بیٹھتے، پھر دیکھو وہ جو آدمی جس نے تمہیں گفٹ دیا ہے گھر پہ لا کے دیتا تھا کیا تم کو گفٹ؟ نہیں دیتا تھا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں شبہ ہے. ایسی شبہ سے چیز جو ہے مال جائز نہیں ہوتا. ایسے اس کی بے شمار مثالیں ہیں جو میں نے مثال دے دیا آپ کو. خاص طور سے کمپنیوں میں چیز ہوتی ہیں، یا وہ کانٹریکٹ دلوانا، ٹھیک ہے، کہیں جو ہے کچھ کہتے ہیں نا اس کو، بہرحال کچھ الفاظ ہیں اس کے لیے، کمیشن کا نام بھی دیا جاتا ہے، بھئی یہ ہمارا کمیشن ہے تو آپ ہمارے کمیشن کا خیال رکھو یا آپ ہمارا خیال رکھو. اس قسم کے ورڈز بولے جاتے ہیں، اس قسم کے جملے بولے جاتے ہیں، اور ان کو کمپنی اپنا سیلری دے رہی ہے، ان کو ان کی تنخواہ برابر مل رہی ہے، مزدوری ان کو ان کی مزدوری ان کی محنت کی برابر مل رہی ہے، لیکن اس سے ہٹ کر جو چیزیں ان کو دی جاتی ہیں تاکہ کام بن جائے لوگوں کا، یہ جائز نہیں ہے. اس سے بچنا چاہیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. تو اس طریقے سے جھوٹ بول کر، رشوت لے کر، رشوت دے کر، دھوکہ دے کر، خیانت کرتے ہوئے، بغیر اجازت کے کسی چیز کو لے لینا، یا کام کرنا ہدیے لے کر، کمیشن لے کر، نعوذ باللہ، یہ تمام راستے ایسے ہیں جس سے مال کمایا جاتا ہے، اور یہ تمام حرام راستے ہیں. کل قیامت کے دن اس کی سزا انسان کو بھگتنی ہوگی. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ڈرنے کی توفیق عطا فرما. کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے حساب دینا ہے. مال کے بارے میں بھی حدیثوں میں آیا کہ ہم جو ہے جو مال کماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا من این اکتسبہ فیما انفقا، کہاں سے تم نے لیا اور کہاں پر تم نے خرچ کیا. لہٰذا مال نہ حرام طریقے سے لیا جائے، نہ حرام راستوں پر خرچ کیا جائے. اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا کل قیامت کے دن. حلال کمائے، تھوڑا کمائے، حلال کمائے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا. اللہ کھلانے والا ہے، اللہ پلانے والا ہے، اللہ رزق کا مالک ہے. لہٰذا کوئی آدمی، حدیث میں واضح طور پر یہ بات بتائی گئی ہے، کوئی نفس، کوئی آدمی، کوئی انسان اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ اس کا مکمل رزق اس کو نہ مل جائے. لہٰذا رزق کا ذمہ اللہ کے ہاتھ میں، ہم محنت کریں اور حلال راستے سے پیسہ کمائیں اور اپنی بیوی بچوں کو حلال کھلائیں، تو اس سے انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی، اللہ کی رضا ہوگی، اللہ کی خوشنودی ہوگی، اور کل قیامت کے دن اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو ہم بچا سکیں گے. ورنہ پائی پائی کا حساب ہوگا. زمینوں کے بارے میں بھی بڑی حدیثیں ہیں. ایک بالش زمین اگر کوئی حرام طریقے سے حاصل کرتا ہے، ایک بالش اس کو بولتا ہے نا، اتنی زمین. ایک روایت میں ایک بالش کا بھی ذکر نہیں ہے، تھوڑی بھی، تو 7 زمینوں کا بوجھ توق بنا کر اس کی گردن میں ڈالا جائے گا. 7 زمینیں. ایک زمین کتنی ہے؟ ایک زمین گردن پہ آ سکتی؟ ارے 15 کلو نہیں اٹھا سکتا ہے آدمی، 10 کلو نہیں اٹھا سکتے لوگ یہاں اوپر. 7 زمینیں اس کا بوجھ بنا کر اس کی گردن پہ ڈالا جائے گا اور جہنم میں دھسایا جائے گا اس کو. ایک بالش کسی کی زمین کسی نے ناحق لی تو اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. حلال کمائیں، حلال کھائیں، حلال کھلائیں، حرام سے بچائیں. تاکید بھی کریں اپنی اولاد کو کہ دیکھو بیٹے، ہم اپنی زندگی میں حلال کمائے ہیں، تم بھی اپنی زندگی میں حلال کمانا. ایک دانہ حرام کا نہیں استعمال کرنا، ایک ریال حرام کا نہیں لینا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے، حرام کمائی سے، اور حلال کی توفیق دے، حلال کھانے، حلال کھلانے، حلال کمانے اور حلال کی طرف دعوت دینے کی. آمین.
واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا